السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو یوم عاشوراء سے متعلق یعنی 10 محرم الحرام کی خصوصیت، فضیلت اور حرمت کے حوالے سے بیان کروں گی۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل کا آئیکن دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ لائک اور شیئر کریں صدقہ جاریہ کے طور پہ تاکہ مجھے بھی ثواب ہو اور آپ کو بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ ترجمہ: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کے حوالے سے فرمایا ہے: زمانہ کی وہی رفتار ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت اور عزت والے ہیں، جن میں 3 مسلسل ہیں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام، اور 1 رجب کا مہینہ ہے جو کہ جمادی الاخری اور ماہ شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت سی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ تو ان خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یوم عاشوراء کے دن کو ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ ہمارے برگزیدہ بندے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا ہے، ان سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی یا کوئی آزمائش ان پر آئی اور اس سے چھٹکارا ملا تو وہ یوم عاشوراء کا دن تھا، 10 محرم کا۔ یعنی کہ یہ تاریخ اسلامی جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے کربلا اور شہادت حسین سے نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے محترم اور برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کو اس دن چھٹکارا ملا بہت سی آفتوں سے، مصیبتوں سے، اور ان کی توبائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جو کہ پیغمبروں سے جڑی ہوئی ہیں، انبیاء کرام سے جڑی ہوئی ہیں، اور واقعہ کربلا مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور اسلام کی خاطر قربانیاں دینے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو ہیں انہوں نے اپنی قربانیاں کیسے پیش کی ہیں اور وہ فضیلت کے حامل ہیں، وہ اس 10 محرم الحرام سے جڑے ہوئے ہیں۔
اسلامی کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے ہوتا ہے۔ محرم کے معنی ہیں حرمت والا اور حرام کے معنی ہیں قابل احترام۔ گویا محرم الحرام کے معنی حرمت والے قابل احترام مہینے کے ہیں۔ محرم الحرام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کا شمار حرمت والے دیگر 3 مہینوں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی زمانہ جاہلیت میں بھی بڑی حرمت تھی۔ اسلام کا آفتاب ہدایت طلوع ہونے کے بعد ان 4 مہینوں کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیہ نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ تو ان 4 مہینوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں جنگ و جدل حرام ہے، اور ان مہینوں کی خصوصیت کے ساتھ ساتھ 10 محرم الحرام کی جو چند خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اس دن توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، جس میں صرف چند انسانی جوڑے جو تھے وہ سوار ہوئے تھے اور باقی تمام نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا تھا پانی کے سیلاب میں۔ تو آپ علیہ السلام کی جو کشتی جودی پہاڑ پہ اتری تھی وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا نسب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نگل لیا تھا اور 10 محرم الحرام کے دن اس نے مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنی قوم کو لے کر بچا رہے تھے اور فرعون ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ کے راستہ بنا دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی اور فرعون پانی میں غرق ہو گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، اور زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ اور محرم الحرام کے روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سیدہ ربیع بنت معوذ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ انہیں ہم اون کا کھلونا دے دیتے بہلانے کے لیے، اور جب کوئی وہ کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ روزہ افطار ہو جاتا۔ یعنی اس کی اتنی اہمیت تھی کہ بچے بھی روزہ رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں اور وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، تو میں بھی 10 محرم کا روزے کا اہتمام کروں گا، مگر یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس لیے 9ویں محرم کا روزہ 10ویں کے ساتھ ملا کر رکھوں گا، یعنی 2 روزے جوڑا روزہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ اور اگر کوئی شخص 9ویں محرم کا روزہ رکھنا بھول جائے تو اسے چاہیے کہ 10ویں محرم کے روزے کے ساتھ 11ویں محرم کا روزہ ملا لے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور قابل احترام لوگوں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ 10 محرم الحرام کو بھوکے اور پیاسے شہید ہو گئے اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اور یہ ان کی قربانیاں اور ان کے خاندان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسلام کی خاطر قربانیاں دیں اور مشکلات کا سامنا کریں اور اسلام کا جھنڈا بلند کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے رہنماؤں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور برگزیدہ پیغمبروں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔